بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک علاقے میں بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنے رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھیں یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا، اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی تھی، جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں آ جاتا تھا، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھیں یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا، اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی تھی، جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا۔ لیکن بادشاہ پر دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس دوائی کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی کی نہیں ملتی تھی، اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے ایک خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا، اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا تھا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا، اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی تھی، اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھیں۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور ایک ایک ان کے جسم سے پائی وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا، اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دے کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل میں لے جاتا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کو احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وہ وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تھا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی کام شروع کر دیتا۔ تو بادشاہ اپنا وعدہ گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی 2-3 لڑکیاں اپنے گھر لے جاتا تھا، اور کچھ دن ان کو پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا تھا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی اور اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بنتی اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی
اور کس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی، لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی سمت میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں، جو کہ اس کے وزیر کا گھر تھا، وہاں صحن پہ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز بٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔